یہ نبیوں کی سیرت ہے اور انبیاء کو ابتلا کا ایک انداز ہے۔ کنویں میں پھینکا، کنویں سے نکلے، یہ وہ شخصیت ہے کہ حسن جن پہ ناز کرتا ہے۔ اسی آسمان نے یہ منظر دیکھا، یوسف کو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، کنویں سے نکلے تو مصر کے بازار میں بکنے لگے۔ ابھی وہ امتحان ختم نہیں ہوا تھا کہ جناب زلیخا نے تہمت لگا دی۔ حالات ایسے کشیدہ ہو گئے کہ جیل جانا پڑا۔ امتحان در امتحان در امتحان در امتحان، مگر کس کو معلوم تھا کہ ان آزمائشوں سے نکالنے کے بعد جس مصر کے بازار میں یوسف بک رہے ہیں، اسی ملک کی بادشاہی کا تاج بھی یوسف کے سر پہ سجایا جائے گا۔ تو جب شفا یابی ہو گئی نا، حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا یاب ہو گئے، تو ایک دن اہلیہ محترمہ نے پوچھ لیا کہ حضور سکھ اچھے ہیں یا دکھ اچھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا دکھ اچھے ہیں۔ ایوب علیہ السلام، جسے کوئی دکھ نہ ہو اسے تو گنبد خضرا کے سامنے بھی رونا نہیں آتا۔ اسے پتہ ہے جس کا آخری دن ہو، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہوئے تصاویر بنا رہے ہوتے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دو مختلف رویے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے کہ جو نری تصویریں بنا رہا ہے اسے پتہ ہے کہ میری جیب میں پیسہ ہے، میں اگلے مہینے چاہوں تو ٹکٹ خرید کے پھر آ جاؤں گا۔ اور جو بیچارہ دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے وہ اس درد میں ہے کہ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ بھی یہ سعادت ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ تو یاد رکھیے، بعض دفعہ عبادت اس مقام تک نہیں پہنچاتی جس مقام تک انسان کو درد لے جاتا ہے۔ حضور سکھ اچھے یا دکھ اچھے؟ آپ نے فرمایا دونوں ہی اللہ کی طرف سے ہیں، مگر مجھ سے پوچھو تو دکھ زیادہ اچھے ہیں۔ اہلیہ محترمہ عرض کرنے لگی حضور اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ جب میں تکلیف میں تھا تو دن اور رات میں 24 گھنٹے میں ایک بار میرا محبوب، میرا اللہ اپنی شان کے لائق اپنی آواز میں مجھ سے پوچھا کرتا تھا ایوب تکلیف زیادہ تو نہیں ہے؟ فرمایا 12 گھنٹے اس آواز کے نشے میں مست رہتا اور اگلے 12 گھنٹے اس آواز کے انتظار میں گزر جاتے۔ اب شفا تو ہو گئی ہے، خیر تو ہو گئی ہے، مگر جب سے یہ درد ختم ہوا ہے تو اس دن کے بعد سے محبوب کی آواز سننے سے محروم ہو گیا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جو کائنات کا افضل ترین طبقہ ہے۔ اور جیسے آپ پر اولاد کا ایک امتحان آیا، اولاد کی آزمائش آئی، یقیناً غیر فطری ہے۔ کیا ہے؟ غیر فطری۔ جوان بیٹا اگر بوڑھے باپ کی میت کو اٹھائے تو یہ تقاضا ہے فطرت کے عین مطابق ہے، لیکن اگر بوڑھے باپ کو اپنی اولاد میں سے بیٹے یا بیٹی میں سے کسی کی میت کو اٹھانا پڑ جائے تو اس کا بوجھ صرف وہی باپ ہی جان سکتا ہے۔ الفاظ اس درد کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تو ایک تکلیف آئی ہے، ایک امتحان آیا ہے، مگر یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ کسی بیچارے پر امتحان آیا ہے تو وہ ہمیشہ ہی اس امتحان میں رہے گا۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اگر میں اپنے بندے کو ایک مشکل میں مبتلا کرتا ہوں تو پھر میں اس کے لیے 2 آسانیاں بھی پیدا فرما دیتا ہوں۔ اللہ کا وعدہ ہے، ایک مشکل اگر دیتا ہوں
تو اس کے بعد پھر اپنے بندے کے لیے، یہ اس کا پیار ہے، یہ اس کا کرم ہے، دو آسانیاں بھی بندے کے لیے کر دیتا ہوں۔ پورے مکہ میں جب کوئی حضور کے ساتھ نہیں تھا تو تنہا صدیق اکبر تھے حضور کے ساتھ، تو مکہ کے لوگ آپ کو تانے دیتے تھے کہ ابو بکر پورے شہر میں صرف سیاںا تو ہی ہے، صرف تو ایک ہی سمجھدار ہے پورے شہر میں، کوئی شخص محمد کا علیہ السلام ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ لیکن جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا، اولاد بھی قربان کر دی سرکار پر، اور جنگ بدر میں ہمارا تو دین پر لگا ہی کچھ نہیں نا۔ جنگ بدر میں فوج کا فوج سے مقابلہ نہیں تھا، میدان بدر میں خون کا خون سے مقابلہ تھا۔ آپ غور فرما رہے ہیں میری بات پر؟ بدر کے میدان میں خون کا خون کے ساتھ مقابلہ تھا۔ جناب صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہیں اور آپ کا سگا بیٹا عبد الرحمن کافروں کی طرف، فاروق اعظم مصطفیٰ کے ساتھ ہیں، جناب عمر کا سگا ماموں اس طرف ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کے ساتھ ہیں، اگرچہ شریک نہیں تھے میدان بدر میں حضور کے حکم سے، مگر سرکار نے اپنے اختیار سے عثمان کو بھی اندر شامل فرمایا، حالانکہ جناب عثمان بدر میں شریک نہیں تھے۔ تو اور عثمان کی پوری برادری اور قبیلہ بنو امیہ اس طرف ہے، مولا علی شیر خدا محبوب کے ساتھ ہیں، اور علی کے سگے چچا، بلکہ میں یوں کہوں کہ لشکر لانے والے ہی وہ تھے، لشکر کشی کرنے والے مدینہ منورہ پر وہی تھے۔ تو پھر سرکار فاروق اعظم نے اپنے سگے ماموں کو قتل کیا۔ بعد میں جب بدر کا مارکا ختم ہو گیا اور سرکار عبد الرحمن نے کلمہ بھی پڑھ لیا، ویسے کیا منظر ہے یہ! تو ایک دن دونوں باپ بیٹا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے شہزادے عبد الرحمن ابن ابی بکر دونوں صحن میں بیٹھے ہیں، تو شہزادہ مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ ابا جی آپ کو یاد ہے ہم نے بدر کا مارکا لڑا تھا، آپ اس طرف تھے اور میں اس طرف تھا؟ فرمایا یاد ہے۔ تو عبد الرحمن کہنے لگے بابا ایک بات میں آپ کو آج عرض کرنے لگا ہوں، آج سے پہلے نہیں بتائی۔ فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے آپ بدر کے میدان میں 3 بار میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ کتنی بار؟ 3 بار میری تلوار کی زد میں آئے، وار میں آئے، مار میں آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ جناب صدیق اکبر کا چہرہ غیرت ایمان سے سرخ ہوا، آپ نے فرمایا عبد الرحمن وہ تو تھا جس نے 3 بار تلوار کی زد میں آنے کے باوجود باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، عظمت رب کعبہ کی قسم اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کی زد میں آتا، بیٹا سمجھ کر معاف نہ کرتا، محمد کا دشمن سمجھ کے کاٹ کے رکھ دیتا۔